بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، کیسے ہیں؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ جہاں جہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، آپ کی دعاؤں کی منتظر۔ جیسے آپ کے سامنے جو چل رہا ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو آن کیجیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب بیل آئیکن کو آن کریں گے تو آپ کو روز کی روز جو ویڈیوز اسپیشل آپ کے لیے بنائی جاتی ہیں وہ آپ تک اسی طرح پہنچتی رہیں گی، اور آپ اور میں ایک دوسرے کے علم سے استفادہ اٹھاتے رہیں گے، اور اپنی سجیشنز دیجیے، مجھے آپ کا انتظار رہے گا۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ وہ ٹاپک ہے جو آج کل ہاٹ ٹاپک بن چکا ہے، کرٹیسزم۔ ہر شخص اس بات میں ہے کہ مجھ پہ تنقید کی جاتی ہے، فلاں شخص نے مجھ پہ تنقید کی، فلاں شخص نے مجھے یہ کہہ دیا۔ اقبال کا شعر ہے کہ تندی بادے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو اڑتی ہے تجھے اونچا اڑانے کو۔ اقبال کا تو جو فلاسفی تھی وہ شاہین، ان کا ایک امیجنری ایک تھا کہ جو انسان ہے وہ شاہین کی طرح ہے، یعنی کہ وہ اونچا، ہواؤں سے بھی اونچا، فضاؤں میں اڑنے کا عادی پرندہ ہے، جس کی نظر زمین پر ہوتی ہے لیکن اس کی جو اڑان ہے وہ آسمان میں ہوتی ہے۔ اسی کی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ اب اگر شاہین چاہے کہ وہ کوے کے ساتھ مقابلہ کرے، اب کوا نیچے اڑان پہ ہے، ظاہر ہے اس کی اڑان کی اپنی لمٹ ہے، وہ کائیں 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 کر رہا ہے، درختوں پہ بیٹھے، اب کیا ہوگا؟ شاہین کو کوے کو جواب دینے کے لیے نیچے آنا پڑے گا، یعنی کہ جو اپنا سفر ہے، جو اپنی منزل ہے، اسے روک کر کوے کو جواب دینے نیچے آنا پڑے گا، پھر اونچی اڑان، پھر اس کے بعد اڑان بھرے گا۔ اب دن میں کتنے کوے، کتنی چیلیں اس کو ملیں گی، ان کا سامنا ہوگا، کیا ہر چیل کے لیے، ہر کوے کے لیے وہ نیچے آئے گا، اپنا سفر چھوڑے گا، پھر اوپر جائے گا؟ پھر تو وہ سفر مکمل ہی نہ کر پائے گا۔ ایک اور چیز آپ کو اگزامپل میں دوں کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں، اب راستے میں آپ کو پتھر بھی ملتے ہیں، کیچڑ بھی ملتا ہے، آپ ہر راستے میں آنے والے پتھر کو اگر اٹھاتے رہیں گے آپ اپنا سفر مکمل نہیں کر پائیں گے۔ جس ڈیسٹنی کو آپ نے جانا ہے، جس منزل کی طرف آپ نے جانا ہے، آپ نہیں جا پائیں گے۔ آپ صبح سے شام تک صرف اپنے ارد گرد کی چیزوں کو صاف ہی کرتے رہیں گے، سفر نہیں کر پائیں گے۔ یعنی کہ منزل تک اگر پہنچنا ہے تو اپنی نظر منزل تک رکھیں، اور راستے میں آنے والی کوئی بھی جو تنقید ہے اس کو اگنور کرتے جائیں۔ آج اس کا حل پہلے ہی آ گیا کہ مثبت تنقید کو مثبت کیسے لیں، یا تنقید کا جواب کیسے دیں۔ ابوالکلام آزاد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ پر لوگ تنقید کرتے ہیں اور آپ ان کو جواب نہیں دیتے، تو بڑا پیارا جواب انہوں نے اس کہنے والے کو یا سوال کرنے والے کو کہا کہ اگر میں ہر ناقد کا جواب دینا شروع کر دوں تو پھر میں اپنا کام نہیں کر پاؤں گا۔ بے شک، بالکل۔ دیکھیں، عام سنتے ہیں ہم کہ تنقید اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ تنقید کا مقصد یہ ہونا چاہیے، جس کو ہم مثبت تنقید کہتے ہیں، تنقید کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اصلاح کی جائے، نہ کہ آپ کو ننگا کیا جائے۔ جو آپ کا دوست ہے، جو آپ کے ساتھ مخلص ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ بھرے چوک میں بیٹھ کر آپ پر آواز نہیں کسے گا کہ جی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تنہائی میں آپ کو کسی وقت کہے گا کہ یار فلاں بات آپ نے کی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، یا فلاں کام آپ نے کیا اس میں یہ تھوڑا سا مجھے لگا کہ یہ ویک پوائنٹ آ رہا ہے، یہ کام اس طرح نہیں، اگر آپ اس طرح کر لیتے تو یہ بہتر ہوتا، مطلب ایک کہنے کا انداز جو بھی ہو، لیکن وہ آپ کو تنہائی میں کہے گا۔ اس سے آپ کی ایگو بھی برقرار رہے گی، اور آپ اس تنقید، وہ چونکہ مثبت ہے تو آپ اس کو بہتر بھی کریں گے۔ لیکن 20 لوگ جب آپ جہاں بیٹھے ہیں اور آپ کی طرف انگلی اٹھا کر ایک اشارہ کیا جائے تو وہ تنقید جو ہے ظاہر مثبت نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ آپ کو
توڑنے کے لیے ہوتی ہے، آپ کی جو انرجیز ہیں انہیں بوسٹ اپ نہیں کرتی بلکہ ان انرجیز کو بریک ڈاؤن کر دیتی ہے۔ اب اس کا مقصد نیگیٹو ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ کیا آپ اس پہ پریشان ہو جائیں گے، سوچنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، ہاں اس تنقید کو ذہن میں رکھیے، اس تنقید کو ذہن میں رکھیے، تنقید کرنے والے کو ذہن سے نکال دیجئے۔ اس کی وجہ بتاتی ہوں۔ تنقید کو ذہن میں رکھیں گے نا، چاہے اس نے آپ پر جو تنقید کی وہ آپ کو اچھی نہیں لگی، لیکن تنقید ذہن میں رکھیے، اس کو انالائز کیجئے، کیا واقعی آپ آپ پر تنقید کی گئی اگر وہ درست ہے تو آپ اس پر کام کیجئے، اس پر ورک آؤٹ کیجئے، اور تنقید کرنے والے کو دماغ سے اس لیے نکال دیجئے کہ دشمنی ذہن میں رکھ کر آپ بڑے آدمی نہیں بن سکتے، آپ سکسیسفل نہیں ہو سکتے، پھر آپ دشمنی میں ہی کہیں کھو جائیں گے۔ یہ پوائنٹ لازمی ذہن میں رکھیے کہ تنقید کو ذہن میں رکھیے اور تنقید کرنے والے کو ذہن سے نکال دیجیے۔ ایک پوائنٹ اور ہے، آپ پر تنقید ہوتی ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ کو ڈسکس کیا جاتا ہے، آپ کے پیٹھ پیچھے لوگ، آپ کو پتہ ہے، آپ کو اندازہ ہے آپ پر بات کی جاتی ہے۔ اب کیوں بات کی جاتی ہے؟ بات اس لیے کی جاتی ہے جناب کہ آپ میں کوئی بات ہے، آپ میں کوئی بات ہے جو آپ پر بات کی جاتی ہے، یعنی کہ آپ کے اندر کوئی ایبیلٹی تو ہے نا کہ لوگ چاہے جل کر صحیح، سڑ کر صحیح آپ کو بات کرتے ہیں۔ اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کا رول کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا رول بڑا مثبت ہونا چاہیے، تبھی آپ اس تنقید کو مثبت لیں گے، نیگیٹو کو پازیٹیو لیں گے۔ ہمیشہ یہ چیز رکھیے، اگر آپ بھی نیگیٹو کے ساتھ نیگیٹو ہو گئے تو پھر تو کام نہیں چل سکتا نا۔ کیوں کہ پھر میں دہراؤں گی کہ تنقید انہی پر کی جاتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، نہیں تو رائٹ لیفٹ کئی لوگ ایسے ہیں جو آتے ہیں، جیتے ہیں، کماتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایک چیز اور بھی ہے، بڑا پوائنٹ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ بَزْوَحَا میں وہ فرماتے ہیں کہ ہر تاریکی کے بعد روشنی ہے، ہر تاریک رات کے بعد دن کا اجالا ضرور نظر آتا ہے، یعنی کہ ہر نا امیدی کے بعد یا ناکامی کے بعد کامیابی ضرور ملتی ہے۔ جب پے در پہ آپ پر تنقید ہوتی ہے، جب پے در پہ آپ ایسے لوگوں کا سامنا کرتے ہیں، ایسے حالات کا سامنا کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلوں سے اس وقت گزارتے ہیں جب آپ کو کندن بنانا مقصد ہو، جب آپ کو کندن بنانا مقصد ہو اس وقت مشکلات سے گزارتے ہیں۔ آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے بیسیکلی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مشکل حالات نظر آ رہے ہیں، لوگ ہمارے مخالف ہیں، حالات ہمارے مخالف ہیں، میں گھر میں ہوں تو لوگ میرے مخالفت کر رہے ہیں، میں سوسائٹی میں ہوں تو لوگ مجھے کرٹیسائز کر رہے ہیں، میں سب سے مشکل کرٹیسزم آپ کی ورک پلیس پر آپ کو برداشت کرنا ہوتا ہے، آپ وہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشکل کام کے لیے چن لیا ہے اور وہ آپ کی ٹریننگ کر رہا ہے۔ اس ٹریننگ کے بعد آپ کو کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملے گی۔ مشکل جو راستے ہوتے ہیں ان پر چلنے کے بعد کامیابی لازمی آپ کو ملتی ہے، لیکن شرط ہے کہ اگر پاؤں بھی لہولہان ہیں، اگر آپ مشکل سے بھی سفر کر رہے ہیں، آپ نے سفر جاری رکھنا ہے۔ اپنے سفر کو روک دیں گے تو آپ کے لیے آپ پھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں۔ اب دیکھیں وہ طفل نہیں وہ طفل تو جو گھٹنوں کے باؤں بل چل رہا ہے وہ تو جنگ میں حصہ نہیں لے سکتا۔ شہسوار ہی میدان جنگ میں جاتے ہیں، وہی گرتے ہیں، وہی سنبھلتے ہیں۔ تو پھر ایک وہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، تو یہ جو اقبال کا شاہین ہے، مجھے اقبال کے شاہین کا تصور بہت پسند ہے، اور جو کرٹیسزم ہے، جو تنقید ہے، اسی لیے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ اس کو پازیٹیو لیجئے۔ اور سب سے جو بڑی بات ہے، آپ جب آپ لوگوں کی تنقید کو دل پر لیں گے، لوگوں کی تنقید کو آپ لے کر اور مشکل محسوس کریں گے، تو آپ کے لیے کامیاب راستے پر جانا یا اس راستے کو چن کر منزل تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔
ہمیشہ مجھے ایک چیز میں نے پڑھی تھی کہیں اور مجھے بہت اچھی لگی، کسی اور ویڈیو میں بھی اس کا ذکر ہے، کہ جب لوگ آپ پر تنقید کے پتھر برساتے ہیں نا، جب لوگ آپ پر تنقید کے پتھر برساتے ہیں نا، تو آپ ان پتھروں کو واپس بھیجنے کے بجائے ان پتھروں پر ٹکرا کر اپنے آپ کو لہو لہان کرنے کے بجائے ان پتھروں کی سیڑھی بنا لیجئے، ان پتھروں کی سیڑھی بنا لیجئے، اور ہر آنے والی تنقید کو اپنے پاس اپنی جیب میں اکٹھے کرتے جائیں، اور وہ اس تنقید کو انالائز کرتے جائیں، اور اس تنقید کو اپنی کامیابی کا زینہ بناتے جائیں۔ وہ جو پتھر ہوں گے نا تنقید کے جو پتھر ہوں گے نا، ان پر چڑھتے جائیں، کامیابی آپ کی منتظر ہوگی۔ سب سے مشکل کام کسی کی تنقید کو سن کر مسکرا دینا ہے۔ سب سے مشکل کام کسی کی تنقید کو سن کر مسکرا دینا ہے۔ جو شخص یہ کر لیتا ہے نا، پھر اسے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج یہ سیکھ لیجئے کہ تنقید برائے تنقید ہم نے نہیں کرنی۔ ابوالکلام آزاد کی بات کو ریپیٹ کر رہی ہوں نا، کہ اگر آپ تنقید سن کر اور پھر اس تنقید کو جواب دینے بیٹھ جائیں گے تو آپ اپنا کام کب کریں گے؟ اگر ہر کوے کا جواب دینے ہر چیل کو جواب دینے شاہین اپنی پرواز کو چھوڑ کر نیچے آئے گا اور پھر واپس آئے گا، تو پھر تو ناکام ہو گیا نا۔ پھر تو وہ جو ڈیسٹنی جس کو اس نے پہنچنا ہے وہ شیڈیولڈ بھی ہوگی تو وہ نہیں پہنچ پائے گا۔ یہی بات ہے، یہی معاملہ ہے کہ تنقید سنیے کول اینڈ کام ہو کر۔ دیکھیں دنیا میں آج پڑھ رہی تھی کہ دنیا میں 99% لوگ ایسے ہیں جو آپ کے اپنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ 99 لوگ ایسے ہیں جو آپ کے اپنے نہیں ہیں۔ آپ وہ جو پیچھے ایک 1% ہے نا، اس کو اپنی کامیابی بنائیے۔ وہ جو 1% شخص ہوگا نا، وہ آپ کی کامیابی ہوگا۔ آپ اس کو دوست سمجھیے۔ 99 لوگوں کی جو تنقید کے پتھر آتے ہیں ان کو چنتے رہیے، اور ان کو اپنی ہر زینے پر ایک نیا سٹیپ، ایک نئی سیڑھی بناتے جائیے، اور کامیابی آپ کا منتظر ہوگی۔ سب سے جو نیگیٹو کام ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم سوچنے میں ہی گزار دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے تو مجھے یہ کہا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ مزے کی بات ہے نا کہ کسی نے کچھ کہہ دیا، اب وہ جو تنقید ہم پر ہوئی، ہمارے اندر تھوڑا سا وہ گریف بھی آ جائے گا، ہمارے اندر کمپیریزن بھی ہوگا کہ یار میں نے تو اس کے ساتھ کبھی ایسے نہیں کیا، وہ جب بھی میرے ساتھ بات کرتا ہے لوگوں میں کسی عجیب انداز میں بات کرتا ہے۔ ہم بیٹھے ہیں اس وقت چوراہے میں، چوک اور چوراہا میں کہہ رہی ہوں سوشل میڈیا کو، سپوز ہم فیس بک کی بات کرتے ہیں۔ اب آپ اس کے اندر چلے جائیں اور آپ دیکھیں گے فیس بک میں دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف نیگیٹو پوسٹ کرتے ہیں، جو صرف لوگوں پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ ان کو دیکھیں، ان کے کامنٹس پڑھیں، ایک آدھ تھوڑا سا ٹائم ان کو آپ انالیسز ان کا کریں گے تو آپ ان کو فوراً ان کی نیچر جان جائیں گے۔ میں پرسنالٹی کی بات نہیں کری، آپ ان کے نیچر جان جائیں گے کہ وہ عموماً کس طرح کی پوسٹ کرتے ہیں۔ یعنی کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ بات کریں گے تو غلط طریقے سے بات کریں گے، ہمیشہ نیگیٹو پوائنٹ کو سامنے لے کر آئیں گے۔ اب دیکھیں نا، ایون میرے ایک بہت اچھی جاننے والی ہیں، تو جب بھی ان کے سامنے کوئی نیا سوٹ پہن کر جاؤں نا، تو جو کہیں سے بھی ٹیلر نے ہلکی سی بھی کہیں سے کوئی مسٹیک کر دی جو مجھے کپڑے پریس کرتے ہوئے بھی نظر نہیں آتی نا، انہیں میرے پہنے ہوئے سوٹ میں بھی نظر آ جاتی ہے۔ تو میں ہنستی ہوں کہ یار انہیں وہی چیز نظر آتی ہے۔ تو میرے ایک بہت اچھی ماشاءاللہ محترم ہستی ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھو، جو مکھی ہوتی ہے نا وہ پورے صاف جگہ کو چھوڑ کے صرف گند پہ ہی جا کے گرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے یہ چیز واقعی ان کی بات اچھی لگی۔ حالانکہ جب آپ نیا سوٹ پہن کے جاتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور لیکن آپ کو ہلکی سی بھی غلطی، اب وہ غلطی وہ جو ہلکی سا کہیں دھاگا کٹا ہوا نہیں ہوگا، کہیں دھاگا اوپر نیچے ہوگا، اب وہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا وہ آپ کو آنکھوں میں چبھتا رہتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا رہتا ہے کہ
وہ لوگ جو منفی تنقید کرنے والے ہیں، مثبت تنقید بھی ہوتی ہے جس کی مثال میں دے چکی ہوں، تو منفی تنقید کرنے والے ہمیشہ آپ کو جو آپ کی ساتھ میں کوئی ویک پوائنٹ ہوگا اس کو اچھالیں گے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے، کبھی پازیٹیو چیز کو لے کر سامنے نہیں آئیں گے۔ آپ یہ کوشش کیجئے کہ اس تنقید کو مثبت انداز میں لیں اور مثبت انداز میں نبھاتے ہوئے اپنی کامیابی کا سہرا اسی تنقید کے سر لے کر جائیں۔ کیوں؟ میں نے ابھی بتایا کہ جو بھی تنقید کے پتھر آتے ہیں نا، ان کو اپنے پاس جوڑتے رہیے اور اپنے لیے ایک کامیابی کا زینہ بناتے جائیں، کیونکہ ہم اگر ہر پتھر کو راستے سے ہٹاتے جائیں گے نا تو ہمارے لیے وہ سفر جاری رکھنا ممکن نہیں رہے گا۔ ہم ہمیشہ جو ہمارے راستے میں کے جو پتھر ہیں ہم ان سے ٹکراتے رہیں گے، خود کو بھی زخمی کرتے رہیں گے، اپنا راستہ بھی کھوٹا کرتے رہیں گے، لیکن ہم نے اپنا راستہ دوستوں کھوٹا نہیں کرنا، ہم نے خود کو کامیاب کرنا ہے۔ اور کامیابی صرف اور صرف اس بات میں مضمر ہے، کامیابی کا راز اس چیز میں مضمر ہے کہ آپ نے وہ جو تندیے باد مخالف ہے نا اس سے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو کٹھنائیوں کا راستہ دیتے ہیں، مشکل راستے دیتے ہیں، تو وہ اس چیز کی ایک نوید ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی اچھے کام کے لیے چنا ہے، کسی بڑے کام کے لیے چنا ہے، لیکن اس وقت مشکل کام میں آ کے آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ آپ مشکل چیزوں سے جب نبٹنا سیکھیں گے نا تو پھر آپ کے لیے کہ کچھ بھی کام مشکل نہیں ہوگا۔ بڑی سے بڑی اگر آپ کو کوئی ایسی کیا کہتے ہیں کوئی ناکامی بھی مل جاتی ہے، فرض کریں جہاں پہ کامیابی ہے وہاں پہ ذرا ناکامی بھی ہے، ناکامی بھی مل جاتی ہے، تو آپ اس کو بڑے اچھے انداز میں مثبت انداز میں ہینڈل کر سکیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ضرورت کس کام کی ہے کہ اپنے آپ کو بھی مثبت رکھیے، اپنے معاملات کو مثبت رکھیے اور اپنی سوچ کو مثبت رکھیے۔ آپ کی جو اگر سوچ مثبت ہو جائے گی نا تو لوگوں کی منفی سوچ بھی آپ کی سوچ کے ساتھ مل کر مثبت ہو سکتی ہے۔ جب بھی یاد رکھیے، دہرا رہی ہوں ابوالکلام آزاد کے الفاظ پھر سے، کہ اگر آپ لوگوں کی تنقید کا جواب دینے لگ جائیں گے تو آپ کے پاس آپ پھر وقت اپنا ضائع کریں گے۔ تو لوگوں کو سنیے، ضرور سنیے، ان کی تنقید کو ایک مثبت انداز میں لے کر چلیے۔ اگر آپ کے فائدے میں وہ تنقید ہے تو ان چیزوں کو یاد رکھیے، اگر آپ کے فائدے میں نہیں ہے تو ان چیزوں کو بھول جائیے، کیونکہ پھر اگر بھولیں گے نہیں تو وقت آپ کا مشکل ہو جائے گا، کامیابی آپ کی ختم ہو جائے گی، کامیابی آپ کی ختم ہو جائے گی، آپ ناکام شخص کے طور پر سامنے ابھریں گے۔ ناکام شخص کے سامنے اگر ابھرنا ہے تو پھر لوگوں کی تنقید کو ضرور ذہن میں رکھیے ورنہ بھول جائیے۔ فی امان اللہ دوستو، اللہ حافظ۔